الصالحة تعين الرجل على دينه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ کا فضل و کرم ہے، اس کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم سب مردوں عورتوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت پورے عالم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کی گئی، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، رسول، پیغمبر تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے جو کام سارے نبیوں نے کیا، رسولوں نے کیا، پیغمبروں نے کیا، ایمان کی دعوت کا، عمل کی دعوت کا، آخرت کی دعوت کا، توحید، رسالت، آخرت، یہ تین کام سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے تھے۔ اب کوئی نبی، رسول، پیغمبر نہیں آئے گا، اب یہ تینوں کام اس امت کے مردوں کو کرنے ہیں، عورتوں کو کرنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تنہا ایک اللہ ہے، وہی کارساز ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سارے عالم کا نظام ہے۔ آسمان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، چاند سورج ستارے اللہ کے ہیں، دریا پہاڑ ہوائیں اللہ کے ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین سارا کا سارا اللہ کا ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو کان کھول کر مردوں عورتوں، پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے، والامر، اور فیصلہ اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ بغیر زمینوں کے غلہ دینے پر قادر ہے، وہ بغیر باغوں کے پھل دینے پر قادر ہے، وہ بغیر دواؤں کے شفا اور صحت دینے پر قادر ہے، وہ بغیر غذاؤں کے طاقت اور قوت دینے پر قادر ہے، وہ بجائے تمام مخلوق کے سب کچھ کرنے والا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے اور اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کے سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، سب عاجز ہیں، مجبور ہیں۔ ایک خالق اللہ ہے، ایک مالک اللہ ہے۔ اس نے جگہ جگہ قرآن میں اپنا تعارف کرایا، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی معبود برحق ہے، وہی حقیقی معبود ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہی غیب کا جاننے والا ہے، وہی موجود کا جاننے والا ہے۔ ہر چھپی ڈھکی چیز کو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وسع کل شیء علما، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کے اوپر وسیع ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، جو پاکیزہ ہے، پاک ہے۔ السلام، جو سلامتی ہی سلامتی کا مالک ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی آتی ہے۔ المؤمن، امن دینے والا ہے۔ المہیمن، تمام مخلوق کا نگہبان ہے۔ العزیز، غالب ہے۔ الجبار، زبردست ہے۔ المتکبر، بڑائی کا مالک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا مشیر و وزیر نہیں ہے، وہ تنہا سب کچھ کرنے والا ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ، وہ اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے،
وجود بخشنے والا ہے، المصور شکل صورت عطا کرنے والا ہے، یسبح له ما فی السماوات والارض آسمان و زمین کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح میں، اس کی پاکی میں مشغول ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض آسمان و زمینوں میں جو ہیں سب اللہ کی تسبیح اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کوئی چیز نہیں ہے چھوٹی بڑی جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن مردوں عورتوں انسانوں جناتوں لا تفقہون تسبیحہم آسمان نے کیا تسبیح پڑھی، زمین نے کیا تسبیح پڑھی، چاند سورج نے کیا تسبیح پڑھی، ستاروں نے کیا تسبیح پڑھی، دریا پہاڑ ہواؤں نے کیا تسبیح پڑھی، ذرے نے قطرے نے کیا تسبیح پڑھی، لا تفقہون تسبیحہم تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم مردوں عورتوں تم بھی اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کے نام کی تسبیح میں لگے رہو، العظیم جو عظمت والا ہے، سبح اسم ربک الاعلی اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، الاعلی جو بلند و بالا ہے۔ ہم سب اس پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو عظمت والا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم رکوع میں پڑھا کرو ان کلمات کو۔ ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا پالنہار جو عظمت والا ہے۔ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو بلند و بالا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم تم اس کو سجدے میں پڑھا کرو۔ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم، رکوع میں پڑھا جا رہا ہے سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے، سجدے کے اندر پڑھا جا رہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر فرمایا اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، واستغفرہ اور اس سے معافی مانگو، انہ کان توابا وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ اے ایمان والو مردوں عورتوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا نام خوب لو، دنیا کا نام مت لو، کھیت کا نام مت لو، کارخانے کا نام مت لو، فیکٹری کا نام مت لو، سونے چاندی کا، ہیرے جواہرات کا، زیورات کا، کپڑوں کا، لتوں کا، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اسباب چیزوں نقشوں دنیا کا نام مت لو ورنہ دنیا تمہارے اوپر غالب آ جائے گی۔ جب دنیا غالب آ جائے گی جیسے آج اللہ معاف فرمائے کپڑوں کی باتیں ہو رہی، زیورات کی باتیں ہو رہی اور اسباب کی چیزوں کی باتیں ہو رہی، ہائے مال ہائے دنیا اسی کے تذکرے اور مذاکرے ہیں، تو کتنے مسلمان مرد ہیں عورتیں ہیں جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کے نبی کو بھول گئے، قرآن کو بھول گئے، حدیث کو بھول گئے، کتنے مسلمان ہیں لا الہ الا اللہ یاد نہیں ہیں، کتنی عورتیں ہیں محمد الرسول اللہ یاد نہیں ہے، کتنے مرد ہیں نماز نہیں پڑھتے، کتنی عورتیں ہیں نماز نہیں پڑھتی، کتنے مرد ہیں روزہ نہیں رکھتے، کتنی عورتیں ہیں روزہ نہیں رکھتی، کتنے مرد ہیں حج نہیں کر رہے، کتنی عورتیں ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی، کتنے مرد و عورت ہیں قرآن نہیں پڑھ رہے، اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، توبہ استغفار نہیں کر رہے، دنیا غالب آ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا الدنیا ملعونہ وملعونۃ ما فیہا، سن لو کان کھول کر دنیا والو مردوں عورتوں دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے اللہ کی یاد کے، سوائے طالب علم کے، سوائے عالم کے۔ بننا ہے تو تمہیں اللہ کا ذکر کرنے والا بنو، بننا ہے تو تمہیں اللہ کا علم سیکھنے والا بنو، بننا ہے تو اللہ کا علم سکھانے والے بنو۔ مرد بھی دین سیکھیں، عورتیں بھی دین سیکھیں، مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے، عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مردوں پر بھی دین فرض ہے، عورتوں پر بھی دین فرض ہے، ایمان اور اعمال فرض ہے کہ مرد و عورت سنت کے پابند بنے، شریعت کے پابند بنے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو مردوں عورتوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، محمد الرسول اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سنت اور شریعت کے علم میں عمل میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، مردوں عورتوں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق
اور اللہ فرماتے ہیں کیا مردوں کے لیے، کیا عورتوں کے لیے، کیا مسلمان مردوں عورتوں کے لیے، کلمے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے، کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں سب اپنے جان و مال کو لگا دو؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کب وقت آئے گا؟ مرنے سے پہلے پہلے موقع ہے، اللہ نے دیا ہے کہ مرد بھی دیندار بنے، عورتیں بھی دیندار بنے، گھر کے اندر قرآن پڑھنے کا ماحول ہو، ذکر کرنے کا ماحول ہو، گھر کے اندر توبہ استغفار کرنے کا ماحول ہو، گھر کے اندر قرآن سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو، حدیث کا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو، گھر کے اندر ایمان اور عمل کے مذاکرے ہو رہے ہوں، گھر کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں عورتوں یاد کرو ان باتوں کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں چرچا سونے کا نہیں تھا، چاندی کا نہیں تھا، گیہوں کا نہیں تھا اور چاول کا نہیں تھا، کپڑوں لتوں کا نہیں تھا، دنیا کا تذکرہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ وہاں نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ اسباب و نہ چیزیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وہ شاہ دین و دنیا، وہ شاہ دین و دنیا، کون و مکان کا تاجدار، پھر بھی اکثر فقر و فاقے میں کٹی، لیل و نہار، رات دن فقر و فاقے میں گزر رہی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، حتی قبض رسول اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج یہاں گھروں میں صبح کو بھی چولہا جل رہا ہے، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، اور وہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینے آگ نہیں جلی، نہ روشنی کے لیے اور نہ کھانا پکنے کے لیے، اس کے باوجود کبھی انہوں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ آج ہمارے گھر چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، اسباب سے بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہماری زبانوں پر ناشکری ہے، پھر بھی ہماری زبانوں پر نافرمانی ہے۔ اللہ کے دین سے، سنت سے، شریعت سے اس دنیا نے ہمیں دور کر دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے اس دنیا سے نکلو، مرد بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے دین کو سکھائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی معاشرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں، اور دیر کے لیے، دور کے لیے مرد 5 ماہ لگائیں، 4 ماہ لگائیں، عورتیں ان کے ساتھ 3 دن کے لیے جائیں، 10 دن کے لیے جائیں، 40 دن کے لیے جائیں، دوسری مرتبہ 40 دن لگا کر 2 ماہ بیرون کا سفر کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، عورتوں، آپ کی لڑکیوں کی زندگی۔ فرمایا وہاں سونے کا ذکر نہیں تھا، چاندی کا ذکر نہیں تھا، کیا ذکر تھا؟ خود اللہ فرما رہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، بیویوں، یاد کرو ان باتوں کو جن کا چرچا تمہارے گھروں میں رہتا ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات، قرآن اور حدیث جس کا ذکر تذکرہ رات دن صبح شام تمہارے گھر میں رہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اس کو یاد کرو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حفظ کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر پورا قرآن حاصل کیا، پورے قرآن کی حافظہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو حافظہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو عالمہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو معلمہ ہوں، داعیہ اور مبلغہ ہوں، عابدہ ہوں، زاہدہ ہوں، نمازی ہوں، عبادت کی دعوت کی پابند ہوں، اور ہماری مائیں بہنیں عورتیں قرآن نہ پڑھیں، حدیث نہ پڑھیں، سنت شریعت کے مطابق عمل نہ کریں، تو کیسے ہماری مائیں بہنیں عورتیں کامیاب ہو سکتی ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں عورتیں لڑکیاں بچیاں جبھی کامیاب ہوں گی جب ان کی زندگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں جیسا ہماری ماؤں کو، عورتوں کو بننا ہے۔ یہ جبھی بنے گی جب ان کے تذکرے و مذاکرے ان کے سامنے ہوں گے۔ گھر میں تو ہر وقت کمانے کا اور کھانے
کھانے کا اور پہننے کا ذکر ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر 3 دن 10 دن نبی کا ذکر ہوگا، صحابہ کا ذکر ہوگا، صحابیات کا ذکر ہوگا، قبر کو، حشر کو، آخرت کو بولیں گے سنیں گے تو دل نرم ہو جائے گا، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے، عورتیں سنت سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، پردہ نہیں کر رہی عورتیں۔ جب عورتیں پردہ نہیں کر رہی تو ان کی بچیاں اور لڑکیاں کہاں سے پردہ کریں گی؟ مرد سنت کے مطابق چہرے پر داڑھی نہیں رکھ رہے، کرتا پاجامہ نہیں پہن رہے تو ان کے بچے لڑکے کہاں کرتا پاجامہ پہنیں گے، کہاں چہروں کے اوپر داڑیاں رکھیں گے؟ بچپن سے ہی بتاؤ اپنی بچیوں کو کہ پردہ تمہارے اوپر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح پردہ فرض ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی مولوی صاحب فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی عدت میں ہے، بتا دو پردہ کس کس سے ہے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں اب 70 سال کی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی، اب تم پردہ پوچھنے آئے ہو کس کس سے ہو، کس کس سے پردہ ہے؟ ارے پردہ تو تمہیں اس وقت پوچھنا تھا جب تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی، جب تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تھی 2-3 سال کی، 5 سال کی، 7 سال کی تھی، تم آتے اور پوچھتے مولوی صاحب ہمیں بتاؤ پردہ کس کس سے کرنا ہے۔ بچپن میں بات پوچھنے کی ہے، بچپن میں کوئی نہیں پوچھ رہا کہ لڑکی کو کس کس سے پردہ کرنا ہے۔ پوچھتے تو بتاتے کہ خالہ کے لڑکے سے پردہ کرو، ماموں کے لڑکے سے پردہ کرو، تایا کے لڑکے سے پردہ کرو، چچا کے لڑکے سے پردہ کرو۔ پردہ جن سے فرض ہے بچپن سے ہی بچی کو تعلیم دے دی جائے۔ عورت کے لیے، لڑکی کے لیے سب سے بہتر چیز یہی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضرت علی نے، ما خیر للنساء ای شیء خیر للنساء، عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، بچی کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فرمایا لا یرین الرجال ولا یرونہن، لڑکی کے لیے، بچی کے لیے سب سے بہتر چیز اس کائنات میں یہ ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں، وہ خالہ کے لڑکے کو نہ دیکھے، وہ ماموں کے لڑکے کو نہ دیکھے، وہ تایا چچا کے لڑکے کو نہ دیکھے۔ جب تایا چچا خالو اور ماموں کے لڑکے کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو محلے والوں لڑکوں کو دیکھنا کیسے جائز ہوگا؟ اور فرمایا ولا یرونہن، اور وہ لڑکی، بچی، عورت ایسی چھپی رہے، ایسی ڈھکی رہے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر نہ پڑے، خالہ کے لڑکے کی نگاہ نہ پڑے، ماموں کے لڑکے کی نگاہ نہ پڑے، تایا اور چچا کے لڑکے کی نگاہ نہ پڑے، کہ وہ ایسی لڑکی پردے میں رہے۔ تو جب ماموں کے لڑکے کی، خالو کے لڑکے کی، پھوپھا تایا چچا کے لڑکے کی نگاہ بیٹی پر، بچی پر نہیں پڑے گی تو محلے والوں کی کیسے پڑ سکتی ہے؟ تو عورت کے لیے سب سے بہتر چیز پردہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی لڑکیوں کو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ پردہ کریں۔ پردہ کرنا فرض ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ جس طرح مردوں کو عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں کو دیکھنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، عورتیں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے میں ایک صحابی آ گئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں، نظر نہیں آتا، اندھے ہیں، وہ آ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا احتجبا منہ، اے میری بیویوں اس سے پردہ کرو۔ اے اللہ کے رسول، یہ تو اندھا ہے، نابینا ہے، اس سے کیا پردہ کرنا؟ اے اللہ کے نبی، یہ تو نابینا ہے، اس سے کیا پردہ کرنا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، جاؤ اندر، احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو۔ تو مردوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ پردہ فرض ہے۔ تو یہ بات اللہ کے راستے میں نکل کر سمجھ میں آئے گی جب مستورات کی جماعت جائے گی دستانے پہن کر، جب مستورات کی جماعت جائے گی موزے پہن کر، جب مستورات پردے کا اہتمام کریں گی 3 دن میں، 10 دن میں، 40 دن میں، 2 مہینے میں، تو پھر ان کو پردے کی عادت ہو جائے گی، تو پھر ان کو دین سیکھنے کی عادت ہو جائے گی۔ اللہ کے راستے میں نکل کر یہی ہوگا۔ اب قرآن سیکھا جا رہا ہے، اب حدیث سیکھی جا رہی ہے، اب دعائیں سیکھی جا رہی ہیں، اب مشورے کی تعلیم کے آداب ہو رہے ہیں، اور اب دعوت کی بات کیسے کرنی ہے اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے، اب بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، سنتوں کا ماحول گھر کے اندر کیسے قائم کرنا ہے، اس کے مذاکرے ہو رہے ہیں۔ تو ان مذاکروں سے اور ان تذکروں سے، ان گھر کی مسجد کی تعلیم سے اللہ کے راستے میں نکل کر مردوں کا بھی
دل نرم ہوگا، عورتوں کا بھی دل نرم ہوگا، سنت والی، شریعت والی، عبادت والی، دعوت والی زندگی بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے جس طرح یہ جماعت الحمدللہ 3 دن کے لیے یہاں آئی، اسی طرح یہاں سے بھی ایک جماعت 3 دن کی نقد بننی چاہیے، اور 10 دن کی جماعت بھی بننی چاہیے، چلے کی جماعت بھی بننی چاہیے۔ ابھی ماشاءاللہ ایک 40 دن کی جماعت پونا کی، مہاراشٹر کی، یہاں کام کر گئی ماشاءاللہ۔ اس میں حافظ بھی، عالم بھی، امام صاحب بھی، وہ بھی، ان کی بیوی بھی عالمہ، وہ بھی عالم، اللہ کے راستے میں 40 دن لگا کر ابھی گنگو سے گئے۔ اسی طرح یہاں سے بھی 40 دن کی جماعت بننی چاہیے، یہاں سے بھی 10 دن کی جماعت بننی چاہیے، یہاں سے بھی 3 دن کی جماعت بننی چاہیے۔ اس بیان کا، تقریر کا، اس کہنے سننے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے مرد بھی دیندار بنیں، عورتیں بھی دیندار بنیں، ہمارے مرد بھی دعوت دیں، ہماری عورتیں بھی دعوت دیں۔ آج مردوں نے دعوت دینا چھوڑ دی، آج عورتوں نے تبلیغ کرنا چھوڑ دی، مردوں نے دعوت دینا چھوڑی تو لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، عورتوں نے دعوت دینا چھوڑ دی تو عورتوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ آج مرد و عورت دعوت چھوڑ رہے تو مسلمان دعوت چھوٹنے کی وجہ سے عبادت چھوڑ رہے، دعوت چھوڑ رہے، سنت اور شریعت کے خلاف زندگی بسر کر رہے۔ جب مرد بھی دعوت دیں گے، عورتیں بھی دعوت دیں گی تو پھر کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، کوئی روزہ نہیں چھوڑے گا، کوئی حج نہیں چھوڑے گا، زکوٰۃ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ فرماتے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مردوں سمجھاؤ مردوں کو، عورتوں سمجھاؤ عورتوں کو۔ سمجھانا مرد و عورتوں کو ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں اور عمل کی طرف توجہ ہوتی ہے جب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، آخرت کی طرف، ثواب عذاب کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ آج شکایتیں مل رہی ہیں کہ لڑکیاں ہماری مرتد ہو گئی، عورتیں ہماری اسلام سے نکل گئی۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے لڑکوں کو نہ جہنم کا پتہ ہے، نہ جنت کا پتہ ہے، نہ ثواب کا پتہ ہے، نہ عذاب کا پتہ ہے۔ اس ذلیل حقیر فانی دنیا کو سامنے رکھ کر بددینی بے دینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب جہنم کا خوف ہوگا، جنت کا شوق ہوگا، ثواب حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا اور گناہوں سے بچنے کی فکر ہوگی، تبھی ہماری عورتیں، بچیاں، لڑکے محفوظ ہوں گے، ایمان کے اندر، عمل کے اندر ان کی زندگیاں بسر ہوں گی۔ اس لیے ساری مائیں، بہنیں، عورتیں نیت کریں، ارادے کریں کہ ہم اپنے مردوں کو 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں گی، 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں گی، 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں گی، خود بھی 3 دن، 10 دن، 40 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گی۔ آج جو یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ دعوت کی وجہ سے پہنچا، تبلیغ کی وجہ سے پہنچا۔ اگر اللہ کے نبی دعوت نہ دیتے، تبلیغ نہ کرتے تو آج یہ دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کرو۔ تو رسول اللہ نے تبلیغ کی، دعوت دی، تو آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یا اللہ کیا کام ہے مردوں کا، عورتوں کا؟ آج مردوں کو پتہ نہیں ہمارا کام کیا ہے، آج عورتوں کو پتہ نہیں ہمارا کام کیا ہے۔ جب مردوں عورتوں کو نہیں پتہ تو بچوں کو، بچیوں، اولادوں کو کہاں پتہ چلے گا؟ مردوں نے سمجھا ہمارا کام کمانا ہے، مردوں نے سمجھا ہمارا کام کمانا ہے، عورتوں نے سمجھا ہمارا کام پکانا ہے، اور بچوں نے سمجھا ہمارا کام کھانا ہے۔ مرد کمائیں گے، عورتیں پکائیں گی، اور بچے کھائیں گے اور بغیر کلمہ نماز کے مر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مردوں کا کام صرف کمانا نہیں ہے، عورتوں کا کام صرف پکانا نہیں ہے، بچوں کا کام صرف کھانا نہیں ہے۔ کیا کام ہے مردوں کا؟ اللہ کہتے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مردوں کا کام ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا، ایمان کی، عمل کی دعوت دینا، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے روکنا، یہ مردوں کا کام ہے۔ عورتوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، عورتوں کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ایمان کی، عمل کی، قرآن کی، حدیث کی، سنت و شریعت کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے۔ بچوں کا کام کیا ہے؟ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے میرے نماز پڑھ، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اچھی بات کا حکم کر، بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، تبلیغ میں، دعوت میں جو تکلیف آئے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دیندار بھی بنیں اور دین کے پھیلانے اور پہنچانے والے بھی بنیں۔ جب مرد عورت دیندار ہو جائیں گے تو اب بچے اور بچیاں دیندار ہو جائیں گی، سنت کی، شریعت کی پابند ہو جائیں گی۔ اس لیے اب ساری مائیں بہنیں اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے ان کے نام لکھائیں اور خود بھی ارادے کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنے محرموں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ 3 دن، 10 دن، 40 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گی۔ تشکیل کر لیں آنے والی بہنیں اور پرچہ یہاں پہنچا دیں، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔
کل سے جماعت